میں آیا، اس طرح سے میں نے اپنی تمہیدی گفتگو میں سورہ فیل کی ایک آیت جو ہے وہ شامل کی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ پھر اگلے مرحلے میں آل عمران کی آیت میں نے نقل کی، قل آپ فرما دیجیے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو نبی کی اتباع کرو، اللہ کی محبت تمہارے حصے میں آ جائے گی۔ تو انہی مضامین کو مثنوی شریف میں تلاش کرتے ہیں۔ تو پہلے مرحلے میں عام الفیل کا واقعہ، حبشہ کا بادشاہ نجاشی، حبشہ کا بادشاہ ابرہا، جب جس نے کعبے کو ڈھانے کے لیے لشکر کشی کی، اور اس کے لشکر میں ہاتھیوں کا بھی ایک ٹولہ تھا، اور جب وہ قریب پہنچا، مکے کے قریب پہنچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، دھیان رکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا واقعہ ہے، عام الفیل کہلاتا ہے، اور اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت آپ دارائے بشریت میں ظاہر ہوئے۔ ابرہا نے لشکر کشی کی، جیسے ہوتا ہے کہ فوجیں جب حملہ کرتی ہیں تو بہانے تلاش کرتی ہیں اپنے کمزوروں کو، مخالفوں کو دبانے کے لیے۔ اس نے کیا کیا کہ عرب کے مکہ کے رہنے والے قریش کے اونٹ اور بکریاں پکڑوا لی، جانور پکڑوا لی، جب یہ ان کے جانور پکڑے جائیں گے یا آئیں گے تو ان کو کسی طرح سے بہانہ بنایا جائے گا۔ جب اونٹ پکڑوا لیے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب، فوجیں باہر لگی ہوئی تھیں اور خیمے لگے ہوئے تھے ابرہا کے لشکر کے، اور دور دور جو چوٹیوں پر اس کے سپاہی جو ہے وہ پہرا بھی دے رہے تھے، تو دیکھا کہ ایک گھوڑا بڑی تیزی سے گھوڑ سوار جو ہے لشکر کی طرف آ رہا ہے۔ قریب آنے میں پہچانا گیا کہ یہ جو عبد المطلب ہے مکے کے سردار ہیں، سفید ضعیف شخصیت، داڑھی بہت بڑی سی اور پر نور چہرہ، اور تو اعلان ہو گیا، فوراً ہرکاروں نے اعلان کیا کہ عبد المطلب آ گئے۔ تو ابرہا جو ہے وہ تخت پر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی آپ خیمے میں داخل ہوئے تو آپ خانواجہ رسالت کی، ابھی نبی کا ظہور نہیں ہوا ہے، خانواجہ رسالت کی دہشت ایسی ہے کہ ابرہا جو حملہ کرنے ہاتھیوں کے ساتھ آیا تھا اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے لیے، دھیان رکھیے گا، دادا کے لیے، ابھی نبی کا ظہور دنیا میں نہیں ہوا ہے بلکہ ہونے جا رہا ہے، اسی سال میں ایسا ہوگا۔ دہشت سے کھڑا ہو گیا، پوچھا سردار مکہ کیسے آئے؟ وہ آپ کے لوگوں نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں، اور وہ اگر چھوڑ دے تو جیسے کہا جاتا ہے ہاں ٹھیک ہے تو چھوڑ دی جائیں گے، اور کہیں وہ کچھ بھی نہیں، کعبے کے والے، کعبے والا جانے اور آگ جانے، اونٹ ہمارے ہیں ہمیں دے دیں، کعبے والا اپنا انتظام خود ہی کر دے گا۔ نبی کے دادا کی شخصیت کی پختگی، نبی کے دادا کی شخصیت کی پختگی ہے یہ عام الفیل کا واقعہ ہو رہا ہے، اور قرآن میں سورہ فیل میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ابھی نبی کا دائرہ بشریت میں ظہور نہیں ہوا ہے، اور اللہ یہ قرآن میں فرما رہا ہے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ تم جو کہتے ہو کہ دائرہ بشریت میں آئے اور پھر ظہور ہوا تو پھر ایسا ہوا، اللہ ہر عالم میں اپنے نبی سے مخاطب ہے کہ ابھی آپ ظہور پذیر نہیں ہوئے، اس لباس میں نہیں آئے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ ہم دنیا میں آپ کے پڑھ لکھ کر سمجھتے ہیں، اور اللہ کے نبی کے حوالے سے آپ ہی کی حدیث مبارکہ ہے، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا آپ کے کائنات سے متعلق، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا، اور پھر میرے نور سے 18,000 عالم بنائے، تو جتنے بھی عالم ہیں وہاں محمد عربی علیہ السلام کا سکہ چلتا ہے، دائرہ بشریت میں ہو، دائرہ روحانیت میں ہو، دارہ برزخ میں ہو، دارہ جنت میں ہو، ہر عالم میں جو ہم جانتے ہیں وہ بھی اور جو ہم نہیں جانتے ہیں وہ بھی، وہیں سب جگہوں پر انہی کا سکہ چلتا ہے۔ اور قرآن یہ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ کا ظہور ہوتا ہے کل کی محفل میں جو خاص جو ایام تشریق میں آپ کی پرورش اور رضاعت کا حق ادا کیا حلیمہ سعدیہ نے، اس حوالے سے میں نے بیان کیا تھا، اس کو آگے پڑھتے ہیں۔ تو دور گزرتا رہا، اللہ کے نبی
اپنے تمام دور دائرہ بشریت کی مکے کے ماحول میں گزارتے رہے، اور اس مقام و مرتبے پر اللہ نے آپ کو فائز کیا کہ ہر شخص آپ کو آپ کے نام سے زیادہ اور صادق الامین کے نام سے زیادہ بلاتے ہیں، آپ کے نام سے کم اور آپ کو صادق اور امین گردانتے ہیں کہ ہر معاملے میں ہم نے دیکھ لیا کہ آپ انتہا پر ہیں۔ کردار سازی ہے یہ کہ معاشرے کو بدلنے کے لیے اگر ہم کوئی پیٹرن چاہتے ہیں تو نبی کی ذات میں ہے۔ ہر لمحے وہی پیٹرن اختیار کرنا ہے کہ کیسے اٹھے، کیسے بیٹھے، کیسے تجارت کی، کیسے گفتگو کی، کیسے معاملہ کیا۔ ایک شخصیت بنتی چلی جا رہی ہے جن کے بارے میں اللہ اپنے نبیوں سے کہتا نظر آتا ہے قرآن میں کہ جب میں ان کو مبعوث کروں گا تو آپ تمام نے ان کی اتباع کرنی ہے، جس کی مثال شب اسرا میں تمام انبیاء نے محمد عربی السلام کی امامت میں نماز ادا کی۔ اور چل رہا ہے پھر نبوت کے اعلیٰ ترین منصب، تبلیغ پہلے ہو رہی ہے اور بے اثر بعد بھی ہو رہی ہے۔ درخت جو لگایا جاتا ہے وہ پھل کے لیے لگایا جاتا ہے۔ آدم کی تخلیق دائرہ بشریت میں ظہور پہلے ہو رہا ہے، محمد علیہ السلام کا عالم بشریت میں ظہور آخر میں ہو رہا ہے، اور درخت اسی لیے لگایا جاتا ہے کہ پھل حاصل کرنے کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اس تمام عالموں میں آپ کی حیثیت جو ہے کلیدی ہے کہ جو اللہ نے اپنے نور سے محمد علیہ السلام کے نور کو پیدا کیا اور پھر 18,000 عالم بنائے، اور وہ سب آپ ہی کے تابع ہیں۔ جہاں جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے وہاں تک محمد عربی السلام کی رحمت للعالمین کا بس جلوہ کر ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نبوت کا اعلان ہوا تو آئیے فریم آف ریفرنس کہاں سے ملے گا؟ ہم کہاں سے دلیل لائیں گے؟ اللہ کی نبی کی ذات سے۔ دین سب سے پہلے گھر میں پیش کیا جاتا ہے۔ دعوت ذل عشیر، عشیر کہتے ہیں، شیر کی جمع ہے قرابت داروں کی، دودھ پیے ہوئے بھائیوں کی، آپس میں جو ماں جائے ہوتے ہیں، قریب کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی دعوت کا اہتمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صادق عمری معاشرے میں مشہور ہے، مگر دین کا فروغ گھر سے کیا جا رہا ہے، کہ دین کی ابتدا گھر سے کی جا رہی ہے۔ دعوت کا اہتمام کیا، دین پیش کیا، ابو لہب بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، سام شدار بھی ہے، سب کچھ ہے، سب کی دعوت کی گئی، اہتمام کیا گیا۔ بعض تو کہیں 3 دن مسلسل دعوت لوگ آتے رہے، کہ اللہ کے نبی دین پیش کیا۔ صد حجاب دل بسوئے دید شد، چون غرض آمد ہنر پوشیدہ شد، کہ سینکڑوں حجابات آنکھوں کے راستے دل پر پڑ جاتے ہیں، اور جب غرض آتی ہے تو ہنر چھپ جاتا ہے۔ جیسی غرض آتی ہے بس حاجی پر ابھی مان رہے ہو، گردان رہے ہو، قبول کر رہے ہو، کوئی کمی نہیں ہے۔ اب جب آپ فرما رہے ہیں تو پہلے اپنے مفادات دیکھے جا رہے ہیں، تب سے لے کر اب تک، اب سے لے کے قیامت تک، جہاں جہاں غرض آئے گی ہنر چھپ جائے گا۔ تو بے غرض ہو کر اللہ کے دین کے راستے پر چلنا ہے، بے غرض ہو کر چلنا ہے۔ اگر تمہارے وجود میں ایک بھی سیاہ بال رہ گیا تو تمہارا معاملہ سیدھا نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو پورا مصفا کرنا ہے اور دین میں پورا کا پورا داخل ہونا ہے۔ خوش رہے باغباں راضی رہے صیاد میں، خوش رہے باغباں اور راضی رہے صیاد بھی، کہ دین کو بھی میں رہنے کا نام ہے اور دنیا کو بھی انجوائے کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایک طرف ہو جانا ہے۔ دعوت رشید کا اہتمام کیا گیا، سب لوگ جمع ہیں، دین پیش کیا گیا، لوگوں نے مخالفت کی۔ ابو لہب تو سخت جملے کہتا ہوا باہر چلا گیا، اس مجلس سے باہر چلا گیا۔ ایک چھوٹا سا بچہ، ایک بہت کم چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا اور اس نے یہ کہا، تاریخ میں یہ بات قیامت تک کے لیے لکھی گئی۔ حضرت علی کا مجھے نے فرمایا، آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ گو کہ میں بہت کمزور ہوں، بیمار بھی بہت رہتا ہوں، میری ٹانگیں بہت پتلی پتلی ہیں، ہمیشہ مجھے آنکھ سے چشم کا مرض بھی رہتا ہے، آنکھوں سے پانی بہتا رہتا ہے، مگر میں آپ کے ساتھ
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان غالباً یہی وہ اعلان تھا جس کی وجہ سے حضرت علی کو تاریخت کا امام متعین کر دیا گیا.